یوں تو ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے فدا ہے، اور ہر مسلمان تمام صحابہ کرام فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ اس مبارک صحابی کو جانتے ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے فرمایا فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، اور یہ واقعہ غزوہ خندق کا ہے۔ غزوہ خندق میں مصروفیت کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نمازیں بھی قضا ہو چکی تھی، نیند بھی پوری نہیں ہوئی، بھوک کی تکلیف الگ تھی اور خندق کھودنے کی تکلیف اور مشقت الگ تھی، اور ساتھ میں دشمن کی طرف سے ہر وقت یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ اتنا بڑا دشمن تیار ہو کر آ رہا ہے، کہیں کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سونے کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت فرمانے لگے کہ کاش آج کی رات کوئی میرے دروازے پر پہرا دے دیتا، حالانکہ عام طور پر آپ کے دروازے پر کوئی پہرا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس رات نہ جانے آپ نے کس عالم میں یہ بات فرمائی ہوگی۔ شاید آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر کوئی پہرا دینے والا ہوتا تو اطمینان سے کچھ دیر نیند فرما لیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کسی کو بلواؤں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر تلوار کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا کون؟ انہوں نے جواب دیا سعد ابن ابی وقاص۔ ان سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹھے بیٹھے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج کی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرا دوں، اس خیال کے تحت میں یہاں آیا ہوں۔ جی ہاں، یہ سعد ابن ابی وقاص تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ تیر اندازی کر رہے تھے، اور تیر اندازی کرتے کرتے ان کی کمان ٹوٹ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب سے ایک ٹہنی توڑ کر اس کو کمان بنا کر دی، اور یہ فرمایا یا سعد فدا کا امی و ابی، اس سے تیر چلاؤ اے سعد، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ ساری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتی ہے فدا ہو ابی و امی، لیکن یہ واحد خوش قسمت صحابی ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا امی و ابی، کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔